کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حضور تشریف فرما ہیں، حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے ہیں، تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں. اور علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. شخص تھا عمر بن عبد ود، 90 سال کا بوڑھا، لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا. اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے، تو اس طرح ہو گیا. یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے. جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے. اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے. ایک خیال تھا، ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو. جب اس نے پہلی دفعہ للکارا تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت علی پھر بیٹھ گئے. وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے. پھر کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جا. ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہیں. فرمایا مجھے پتا ہے. نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یہاں کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہیں، تو آگے نہ بڑھنا. بھائی کیا ہو جائے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے. اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی. بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا، اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی. حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے، اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے. حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ، میرا پتہ ہے تجھے، مجھے تو جانتا ہے. کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں. حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے، جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے، وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے، پتہ نہیں. تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے. فرمایا چھوڑ تو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، کوئی بڑا لا. فرمانے لگے یہ تو جب پنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے. ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں، تو مقابلے میں آ، ڈینگے نہ مار، کہانیاں نہ سنا. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو مقابلے میں آ، تو باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے. وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں. تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں. اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی. غصے میں اتنا پاگل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے. پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا. یہ کیوں کرتے تھے لوگ؟ عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں. کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے. گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں. اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر. حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی. آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی. ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیا. تو عزیز دوست آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں. روب میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا، روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، دلوں میں روب آ جاتا ہے.
امیر رشتہ دار کا، فلانے کا فلانے کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے۔ تاتاریوں کی ایک بی بی وہ کیا کرتی، وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی، کہتی ادھر کھڑے ہونا، میرے آنے تک ہلنا نہ، جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں۔ اکیلی بی بی اندر جاتی، تلوار لے آتی، اور وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، اتنا ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بھاگنے کی بھی جرت نہیں کر رہے۔ تسلی سے گئی ہے، تلوار لے کے آئی ہے، اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے۔ اس روب سے نکلیں باہر، نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا، دانائی کے 10 حصے کیے جائیں، تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا ہے۔ دانا تھے، معاملہ فہم۔ کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے، تو حضرت علی اذان ہو گئی تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آ گئے، اذان ہو گئی، حضرت علی نے جماعت کرانی، ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے سے۔ اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے، مصلے پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے۔ نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں۔ یہ اب کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے، ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے، بندہ تو یہ گننے لگ جائے۔ تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا، موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ لی، تم گننا گھر جا کے۔ موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے کہ 2 فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی۔ کہنے لگے گھر جا کے گننا، یہاں ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہے، بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے باہر ہیں وہ جا کے حساب کرنا۔ آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چلے جائیں ماہرین کے پاس، پر شیر خدا شیر ہی ہے۔ حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، ان کی دانائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا کمال۔ ایک شخص بڑی دور سے آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، 2 باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، 2 باتیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے گی۔ منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر۔ حضرت علی فرمانے لگے 2 کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا۔ دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ کام نہ کرنا۔ تو دانائی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی۔ پھر مزاج میں سادگی اور بلا کی سادگی۔ حضرت مولا علی اتنی حکمت، اتنی دلیری، اتنے بڑے آدمی، لیکن ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا میں اور جناب علی میں کسی بات میں رائے کا اختلاف ہوا ہے، تو حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے۔ حضور ڈھونڈنے نکلے، یہ بخاری میں موجود ہے، سرکار ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی نا مسجد نبوی کے ساتھ ننگی زمین پر ایک چادر بچھائی تھی، تو وہ جب سوئے حضرت علی تو آپ نے کروٹیں بدلی تو چادر بھی تھوڑی سی رک گئی، تو سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، اور آرام سے حضرت مولا علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں۔ حضرت علی وہاں آرام سے، سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہے۔ میں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں شیر خدا کی بات کر رہا ہوں، میں اسد اللہ کی بات، امام المشارق والمغارب کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی اور زمین پہ، سنگیو زمین پہ آرام سے سو رہے ہیں۔ میرے محبوب گئے اور جا کے فرمایا یا ابو تراب، او مٹی والے اٹھ جا، کپڑوں کو مٹی لگی تھی نا، مٹی والے اٹھ جا،
لفظ کیا یا ابا ترابو مٹی والے. حضرت علی کو ساری حیات ظاہرہ جس نے بھی ابو تراب کہا جناب علی بڑے ہی راضی ہوئے, خوش ہوتے تھے, فرماتے تھے یہ مجھے کہو, یہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے. اور مٹی والے اٹھ جا. آپ کی زندگی کی جو سادگی ہے, میں آپ سے عرض کروں ہمارے تکلفات ہمارے اپنوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں. ایک داماد وہ ہوتا ہے جو جہاں بٹھاؤ بیٹھ گیا, تو بوڑھا سسر بھی سکون میں ہے, ساس بھی آرام. اور ایک وہ ہے کہ جو ہر بات میں بگڑتا ہے کہ یہ چادر میرے شایان شان تھی جو بچھائی ہے, تو پتہ نہیں ہے میں کون صاحب ہوتا ہوں, تم نے میری مرضی کے مطابق فلانا کام نہیں کیا. آپ یقین کریں سسر بیچارہ ادھار پکڑتا پھرتا ہے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں, ہر بات میں رٹا, ہر بات میں جھگڑا. میرے پاس سنگی دور دراز سے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنا لہجہ ہے, تو کچھ لوگ اتنے میٹھے اتنے پیار والے آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو سراہنے کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ جناب کی چائے جلدی لے آئیں. مزاج نازنی پہ بعض چیزیں گراں گزرتی ہیں. تو بھائی جب آپ سادہ اور آسان ہو جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی دشواری کم پیدا کرتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں بھوک لگ گئی تھی, بھوک بڑی لگ گئی اور حالات غربت کے تھے, آزمائش تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مزدوری نہ کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں, جو زیادہ غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے, جو درمیانے طبقہ ہے وہ ادھار لے لیتا ہے. حضرت مولا علی نے کیا فرمایا مزدوری نہ کر لیں, چونکہ حالات کچھ اور تھے. تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں یہ سادگی دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں مزدوری ڈھونڈنے نکلا. کیوں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو مزدوری, کیوں کہانیاں سناتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا. ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے, تو اسے تر کرنا چاہتی ہے. پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے, اسی سے دیواریں بن جاتی تھی. ہم گارا کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو وہ گارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا, اس نے کنویں سے پانی نکالنا, نکل نہیں رہا. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں, مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی. ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی. حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی, میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے, 16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا. پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے او مزدورو کمزور پڑتے ہو, پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو, خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں. یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں, جن کا پیار ایمان ہے, جن کی محبت ایمان ہے. حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ حکمت, دانائی, بہادری اور پھر سادگی. مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب, تو میں نے کبھی جھجک کے نہیں بتایا, نہیں میرے ابا پروفیسر نہیں تھے, میرے ابا پیر نہیں تھے, میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم نہیں تھے. لیکن مجھے فخر ہے جب ان کا انتقال ہوا اور میں انہیں غسل دے رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے, اس لیے کہ وہ مزدور تھے, وہ محنت کرتے تھے. انہوں نے جیب میں کاٹ کے روٹی نہیں کھائی, انہوں نے ہمیں جو کما کے کھلایا ہے وہ محنت اور مزدوری کا ہے. میں ناز سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ میں کسان کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جو دھرتی کا سینہ چیر کے اناج اگاتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑولے میں میری اماں گندم بھرنے لگتی تو میرے والد صاحب فرماتے تیاں دا حصہ بھی کٹ لیں, غریباں دا بھی کٹ لیں, فلاں دا بھی. تے فلاں آدمی دی گندم عید کی تھوڑی ہوئی ہے, وہ 2 بوریاں ادھر بھی بھیجنی ہے. تو وہ جو غریبی کی سخاوت تھی اور وہ جو سادگی کی سخاوت تھی, اس کے اندر جو رانائی تھی اور اس کے اندر جو جذبہ اور شوق تھا, مزدور کا بیٹا پیچھے جاتا ہے اور وہ گھبرا کے زندگی گزارتا ہے. تمہیں تو سار اٹھا کے جینا چاہیے. اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا, اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائیں وہ, کیونکہ قحط کا دور تھا, حالات اور تھے. فرماتے ہیں لا کے حضور کو پیش کی. میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں. تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا, تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے, مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا, کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی, بڑے شوق سے
میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگی. یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت، وہ تو نخرے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جناب یہ ذرا یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، کولیسٹرول ہے فلان، پیچھے لے جاؤ پیچھے. لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں، وہ جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو اچار لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے، اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، لفظوں میں نہیں، کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے. پھر اٹھ کے کام. تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اپنی زندگی میں یہ 3 باتیں اپنائیں. ایک تو حکمت کے ساتھ دانائی، مزاج جارحانہ نہ بنائیں. جارحانہ مزاج سے کچھ بیوقوفوں کو تو متاثر کیا جا سکتا ہے، فہم و فراست والے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا. جارحانہ مزاج نہیں، حکمت والا، دانائی والا، معاملہ فہمی والا مزاج بنائیں. اور دوسرا، کمزور نہیں پڑے زندگی میں، اپنے آپ کو خود حوصلہ دیں. اپنے آپ کو حوصلے میں ہوں گے تو آپ کے ارد گرد لوگ تسلی میں ہوں گے. آپ اپنے مزاج میں دلیری لائیں. اور تیسری بات، زندگی کو سادہ کریں. یہ سادہ ہوگی آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے آسانی ہو. جو آدمی گھر جاتا ہے اور مصیبت کھڑی کر دیتا ہے نا میں آ گیا ہوں، تو اس کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں. اس کے بچے یہ دعا نہیں کرتے ابا جی گھر آئیں، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو اللہ جانے کب جائیں گے.